فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے پورا مجمع جم کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہو جن کی آنکھوں میں۔ مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہو جن کی آنکھوں میں۔ اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ اور بارگاہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا فاتح خیبر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مشکل کشا علی ہیں حاجت رواں علی ہے۔ مشکل کشا علی ہیں حاجت رواں علی ہے۔ شیر خدا علی ہے مت پوچھ کیا علی ہے۔ مت پوچھ کیا علی ہے۔ کوئی کسی کا طالب کوئی کسی پر عاشق، کوئی کسی کا طالب کوئی کسی پر عاشق، پر میں تو حیدری ہوں، پر میں تو حیدری ہوں میرا محور علی ہے۔ پر میں تو حیدری ہوں میرا محور علی ہیں۔ اور کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت۔ کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت۔ کیا دل نشیں علی ہے کیا دل ربا علی ہے۔ کیا دل نشیں علی ہے کیا دل ربا علی ہیں۔ اور حسین کے ہے والد حسنین کے ہیں والد سر تاج فاطمہ ہیں۔ حسنین کے ہیں والد سر تاج فاطمہ ہے۔ داماد مصطفیٰ کے مرشد ہمارا علی ہے۔ داماد مصطفیٰ کے مرشد ہمارا علی ہے۔ اور سب کو طلب ہے ان کی سب پہ کرم ہے ان کا۔ سب کو طلب ہے ان کی سب پہ کرم ہے ان کا۔ مولا میرا علی ہے مولا تیرا علی ہے۔ مولا میرا علی ہے مولا تیرا علی ہے۔ اور جب یا علی پکارتے ہیں بنتی ہیں بات بگڑی۔ جب یا علی پکارتے ہیں تو بنتی ہیں بات بگڑی۔ ہوئی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے۔
ہوئی کبھی نہیں رد ایسی دعا علی ہے، اور بیماری بدن ہو یا روگ ہو روح کا، بیماری بدن ہو یا روگ ہو روح کا، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے، اور صدیق ہو یا عمر یا ہو جناب عثمان، صدیق ہو یا عمر یا ہو جناب عثمان، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے، اور ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے، شکر خدا کہ ہمارا ایک آسرا علی ہے، اور ٹھوکر ہمیں لگے کیوں ہم کیسے راہ بھولیں، ٹھوکر ہمیں لگے کیوں ہم کیسے راہ بھولیں، جب ہم سب مسافروں کا خود رہنما علی ہے، جب ہم سب مسافروں کا خود رہنما علی ہے، اور باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، اور دل سے ہوں مرتضائی، دل سے ہوں مرتضائی، جہاں سے ہوں بو ترابی، دل سے ہوں مرتضائی، جہاں سے ہوں بو ترابی، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فضائل مولا کائنات اور فضائل اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر پلیدی کو دور فرما دیں اور تمہیں خوب ستھرا کر دیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق میں نازل فرمائی، اور یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور آیت حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا علی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو، یعنی ڈائریکٹ مولا کائنات سے یہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ مجھ سے اپنے کرم سے یہ عہد فرما کہ میری محبت مومنوں کے سینوں میں داخل فرما۔ یہ دعا خود مولا کائنات کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا شروع کی، اللہ نے اسی دعاؤں کے درمیان جب سے مجھے حضور نے بتایا تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ایک آیت نازل فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ فرمایا گیا کہ اسی آیت کے حوالے سے مولا کائنات کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور کائنات کے تمام مومنین کے سینوں میں سرکار مولا کائنات کی محبت کو داخل فرما دیا۔
اسی پر ایک حدیث پاک اور سن لیں اور اپنے اصل ٹاپک کی طرف میں جانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حدیث پاک میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور اس کو ہم اور آپ ہر خطیب کے منہ سے وقتاً فوقتاً اس کو سنتے رہتے ہیں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ آپ کے دور مبارک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور مولائے کائنات کے دور مبارک میں بھی وقت ایسا آیا کہ کچھ خارجی قسم کے لوگ پیدا ہوئے، کچھ ناصبی قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان خارجیوں سے اور ناصبیوں سے بچانے کے لیے جو بہترین نسخہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نسخہ عطا فرمایا، جس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا امتیاز حاصل ہوگا کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں، مومن ہے یا منافق، خارجی یا ناصبی، یعنی ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو افتراق میں سے بچانے کے لیے اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے علی جس نے دانے کو پھاڑا، اس کی رویدگی عطا فرمائی، جانوروں کو پیدا کیا، بے شک مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ کہا اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ عہد کیا اور یوں فرمایا، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا اے علی، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہی تجھ سے دشمنی کرے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت کو مولائے کائنات کی محبت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس محبت کے تقاضے میں ہماری آنے والی نسلیں بھی وقتاً فوقتاً، ہم صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہمارے دل کے جو جذبات ہیں وہ آنسو بن کر نکلتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں یہ بھی ایک بہت بڑی محبت کی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2 باب میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں، کسی کی بھی ولادت کا آپ ذکر سن لیں، جو خصوصیت ولادت مولائے کائنات کو حاصل ہے، کائنات میں کسی بچے کو ایسی ولادت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ خود حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کے لیے جب حاضر ہوئی، اس وقت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شکم میں پاک میں تھے۔ دوران طواف آپ کی والدہ فرماتی کہ مجھے درد ذہ محسوس ہوا، اور طواف کے چوتھے چکر میں آپ کی تکلیف کا احساس اور زیادہ ہونے لگا، تو آپ نے دعا کی، اے پروردگار عالم، یہ وقت ولادت میرے لیے آسان فرما۔ اچانک آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جملے پورے کیے، اچانک کعبے کی دیوار شق ہوئی، اور فرماتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے گئیں، اور فرماتے ہیں کہ خاندان کے لوگوں نے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے کہ کم و بیش 37 کے قریب سرداران قریش جو اس زمانے کے سردار تھے، وہ سب خانہ کعبہ کے قریب موجود تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی تو ان لوگوں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول کر اندر تلاش کیا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کسی کو نظر نہ آئی۔ یعنی کعبہ ہے، اس لحاظ سے اگر اس وقت ہم اور آپ جو نظر آ رہا ہے کعبہ شریف، اگر اس کو پرانے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم اور آپ دیکھ لیں تو اندازہ یہ ہو سکتا ہے اس وقت حتیم اندر ہو۔ تو اس حساب سے یہ 4 دیواری میں 38 لوگ کے قریب سردار تلاش کریں، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ان سب لوگوں نے تلاش کر لیا تو حیران ہوئے کہ جب کعبے کے اندر ہے نہیں تو گئی کہاں؟ حالانکہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی اور اندر گئی۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کو عرض کیا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچی صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا پتہ نہیں چلتا. کہا کیا ہوا؟ کہا کعبے کی دیوار شک ہوئی، اندر گئی، ہم نے اندر جا کر دیکھا تو اندر موجود نہیں پایا. اس وقت ولادت مولائے کائنات کا راز بیان کرتے ہوئے اور تمام افراد کو تسلی دیتے ہوئے کائنات کے مالک و مختار نبی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یوں ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مطمئن رہیں، اس وقت میری چچی جہاں ہے وہاں خیریت اور اطمینان اور سکون کے ساتھ موجود ہیں. پتہ یہ چلا جہاں سب کی آنکھیں بند ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی آنکھوں کی شروعات ہوتی ہے. اسی کو بریلی کا تاجدار کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا وہ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، اور فرمایا انشاءاللہ وقت آنے پر خیریت کے ساتھ وہ واپس آ جائیں گی. اور حکم الہی مجھے یہ ہے کہ میں اس راز کو ظاہر نہ ہونے دوں. پتہ یہ چلا علی کی ولادت بھی راز ہے خدا کا. اب جب ان کی ولادت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا، اللہ کے پیارے حبیب نے خود یہ ارشاد فرمایا، کہا یہ اللہ کا راز ہے اور میں اسے ظاہر نہیں کر سکتا. پتہ یہ چلا علی کی عظمت وہ ہے کہ کائنات اگر ادھر سے ادھر ہو جائیں کما حقہ علی بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم مجھے نہیں جان سکتے اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم جان نہیں سکتے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جو خدا نے یہ کہہ کر فرشتوں کی زبان بند کرا دی وہ راز کوئی اور نہیں بلکہ علی کا لال، فاطمہ کا جگر پارا، حسنین کا تارا عبد القادر جیلانی ہے اور میں راز مصطفیٰ ہوں. کہتے ہیں جب عبد القادر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو حسنین کے بابا علی المرتضیٰ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یعنی یہ مولائے کائنات حقیقت میں بہت اللہ کا سب سے بڑا راز بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے. اور آگے سنیں، چنانچہ 3 دن ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ خاندان میں سے ایک عورت کا غائب ہونا، اور وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ کعبے میں داخل ہوئی لیکن پھر بھی نہ ملنا، اور 3 دن بیت جائیں، ایک عجیب سا ماحول کھڑا تھا. لیکن حضور کی بشارت پر سب کو اطمینان تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ نبی وہی کہتا ہے جو اس کا رب کہتا ہے. 3 دن ہو گئے اور 3 روز کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا؟ کعبہ شریف کے دروازے سے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں چاند سے مکھڑے والے ایک بچے کو لے کر باہر تشریف لا رہی ہیں. اور جیسے آپ باہر تشریف لائیں آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب آگے بڑھے، سیدنا مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا. اور جیسے آپ نے اپنی گود میں لیا تو اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات بڑے حسین تھے، اور اتنے بڑے حسین اتنے بڑے حسین اتنے بڑے حسین کہ سارے حسینوں کا اگر حسن ایک جانب کر دیا جائے اور ایک پلے میں حسن مولا کائنات رکھ دیا جائیں تو یہ سب حسن پر بھاری اور وافر نظر آئیں گے. اتنے خوبصورت مولا کائنات ہیں. لیکن جیسے ہی بابا کے ہاتھ میں پہنچے نا تو چہرے پر نظر گئی. جیسے ہی چہرے پر نظر دیکھی نا تو نظر جاتے ہی کیا دیکھا کہ علی المرتضیٰ کی آنکھیں بند ہیں. اور جیسی بیٹے کی آنکھیں بند دیکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے لیے بچوں سے زیادہ، اور خاص کر کے ایسے حالات میں، عجیب و غریب حالات میں جب یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی آنکھیں بھی بند ہیں تو پریشانی اور بڑھ گئی. لیکن جیسی پریشانی بڑھی نا تو انہیں معلوم تھا کہ اس وقت مکہ کی سرزمین پر ان پریشانیوں کی بھی اگر کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو وہ صرف واحد ذات ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. حضور تشریف لائے اور جیسے ہی تشریف لائے نا تو آپ کے چچا نے کہا کہ بھتیجے میرا بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن آنکھیں بند ہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں میری بیٹے کی آنکھیں تو گم نہیں ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی گود سے جیسے ہی سرکار مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا اور جیسے ہی مولا کائنات اپنے والد بزرگوار کی گود سے نکل کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آئے اور ابھی حضور نے ہاتھ میں لیا کیا کہ مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی. اور جیسے ہی آنکھیں کھلی تو فوراً کہا چچا علی نے آنکھیں کھول دی ہے، یعنی بچے نے آنکھیں کھول دی ہیں. جیسے ہی یہ سنانا تو پورے خاندان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. لیکن اللہ اکبر،
یہ آنکھیں بند جو تھی نا اور جیسے کھلی تو راوی لکھتا ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات نے آنکھیں کھولی حضور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ اس حد تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے کہ ایسا لگتا تھا کہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ عالم ارواح سے عالم شہادت میں کب جاؤں گا اور کب مصطفیٰ جان رحمت کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھوں گا۔ اس شان سے تشریف لائے اور حضور کو دیکھنے لگے، اور اس کے بعد سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاندان والوں کے ہاتھ میں دیا، اور جیسے حضور وہیں تشریف فرما تھے تو آپ کے غسل کے لیے، یعنی بچے کو جو غسل دیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا اس بچے کو کوئی اور نہ غسل دے گا بلکہ محمد عربی اپنے ہاتھوں سے غسل دے گا۔ حضور نے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے مقدس ہاتھوں سے غسل دیا، اور جیسی غسل دے رہے ہیں حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں اس بچے کو پہلا غسل دے رہا ہوں، وقت وہ بھی آئے گا کہ مجھے آخری غسل یہی بچہ دے گا۔ اور یہ حضور نے نشاندہی جو فرمائی نا، ابھی تو مولا کائنات ہیں بچے، یعنی ابھی تو 3 دن کے ہیں، لیکن مولا کائنات کو یہ 3 دن میں یہ حضور کا جملہ کس حد تک یاد رہا، جب وصال یار ہوا اور حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو صحابہ میں کھڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ حضور کو غسل دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یعنی صحابہ کے درمیان سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حضور کو غسل دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اتنے میں کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی حضور طاہر ہے، یعنی پاک ہے، حضور مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والے ہیں، پاک باز ہیں، اور اللہ نے ان کی پاکی کا بیان کیا ہے، اس لیے غسل نہ دیا جائے۔ یہ ایک رائے ہوئی، اور جب سب کے طرف سے یہ رائے پیش ہونے لگی، قربان جائیں مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ کی بھی مدد آتی ہے اور کبھی کبھی شیطان بھی اس میں دخل اندازی کرتا ہے۔ غور سے سنیے، ابھی یہ رائے پھیل ہی رہی تھی، اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، کہا حضور کو غسل نہیں دیا جائے۔ اب صحابہ نے جب یہ آواز سن لی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا کریں گے کیا؟ لیکن قربان جائیں اللہ اکبر، اس وقت یہ چند مطلب دینوں کے مولا کائنات برجستہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ 3 دن کے مولا کائنات بھی یہ جانتے تھے کہ حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ کہا سنو، حضور نے جب مجھے غسل دیا تو یہ فرمایا تھا، کہا کہ یہ پہلے بچے کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، اور میرا آخری غسل اگر مجھے کوئی دے گا تو وہ یہی بچہ ابو طالب کا بیٹا ہوگا، اس لیے حضور کو غسل دیا جائے۔ جب مولا کائنات کی یہ رائے اٹھی تو یہ غیبی صدا کا کیا کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے غیبی آواز ہے، اب اس کو رحمانی سمجھا جائے یا شیطانی سمجھا جائے، اس میں فرق کرنے کے لیے بڑا اکتساب ہوا اور باقاعدہ ایک دوسرے سے چرچا ہونے لگی۔ ابھی یہ چرچا مولا کائنات کے جملے پورے ہوئے نا تو دوسری صدا آئی، اور دوسری صدا یہ تھی حضور کو غسل دیا جائے گا، حضور کو غسل دیا جائے گا۔ بس ابھی یہ سننا تھا تو صحابہ کے مزاج اور زیادہ جوش میں آئے اور کہا اے آواز دینے والے آپ ہیں کون؟ تو فوراً وہ صدا میں سے دوسری آواز آئی، کہا مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ کہا تو اس سے پہلے ایک آواز آئی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ حضور کو غسل نہ دیا جائے، کہا وہ شیطان رجیم تھا، مردود تھا، تمہیں بہلانا چاہتا تھا، وسوسے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس کے محبوب کو غسل دیا جائے۔ اس وقت یہ اطمینان نصیب ہوا اور مولا کائنات کے یہ جملے حضور کے غسل کے لیے ایک دلیل ثابت ہوئے۔ یہ مولا کائنات کی جو ہے علمی شخصیت، جنہوں نے 3 دن کے رہ کر، اب ایک جوانی کا واقعہ اور سن لیں اور اس بات کی طرف میں آپ کو لے جاؤں جو ہم اور آپ سننے کے لیے ہر سال بے قرار رہتے ہیں۔ نمبر 1 کہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام جب رکھنے کی بات آئی تو آپ نے پوچھا کہ چچا بیٹے کا نام کیا رکھیں گے، چچی بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور کو اس زمانے میں بنو ہاشم خاندان میں بڑی عزت والی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا آپ لوگ پسند کریں، میری تو پسند یہ ہے کہ میں اس بچے کا نام علی رکھوں۔ یعنی حضور نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا، اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا سنو، جب میں کعبے کے اندر تھی اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو کعبے کی ایک کونے سے آواز آئی تھی، فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا، اور میں نے ابھی تک یہ کسی کو بتائی نہیں، آپ کو بتا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے۔ پتہ یہ چلا آپ کی ولادت کے معاملات بھی اسرار الہی ہے،
آپ کا نام بھی اسرار الہی ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسرار الہی ہے، اور خاص کر کے آپ کی تعلیم اور تربیت بھی یہ بھی اسرار الہی ہے۔ اس لیے کہ بچہ خانہ خدا میں پیدا ہوا، اب اس سے آگے بڑھ کر مرج البحرین یلتقیان کی منزلوں پر فائز ہونا ہے، تو اس سے پیدا خانہ کعبہ میں کیا گیا۔ اور اس بچے کے لیے جب دلہن کا انتخاب کرنا تھا تو ایک بچی محمد الرسول اللہ کے گھر میں تولد ہوتی ہے، اسے دنیا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، تاکہ لوگ یہ بتا سکے کہ جب دلہا خدا کے گھر کا ہو اور دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو، اور اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں کائنات اسے امام حسن اور امام حسین کا نام دیتی ہے۔ اس انتظام اور تعلیم و تربیت کے ساتھ مولا کائنات کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ سادہ پن اتنا ہے کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، لیکن ماد اللہ رب العالمین استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ میں ایک وجہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کل اپنے شیخ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت یہ مدینہ امام حسین کا نام آتا تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام آتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آتا تھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام آتا تھا۔ اور مالداری کی کیفیت کیا ہے؟ لوگوں کے قرض کے معاملات آپ اٹھا کر تاریخ میں پڑھیے کہ جہاں 60 ہزار دراہم اگر کسی پر قرض ہوتا، وہ قرضہ مدینے کا کوئی اور باشندہ نہ اتارتا تھا، یہ علی کے لال تھے، جا کر سرہانے بیٹھ کر کہتے تھے غمزدہ کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں 60 ہزار کا قرضہ ہے، اگر قرض کے ساتھ مر گیا اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ علی کا لال کہتے ہیں کہا اسامہ گھبرانا نہیں، تیرے مرنے سے پہلے علی کا لال تیرا سارا قرضہ معاف کروا دے گا۔ اور باقاعدہ اسی وقت گھر سے 60 ہزار درہم منگوائے اور اسامہ کا قرضہ ادا کیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے مولا کائنات کے تینوں صاحبزادے حج کے لیے نکلے، ایک بڑھیا نے کھانا کھلا دیا، اور جب ایک عرصے کے بعد وہی بڑھیا مدینے کی گلی میں ملی نا، تو امام حسن نے فرمایا مائی اب تو وہی ہے نا جنہوں نے ہماری ایک مرتبہ دعوت کر لی تھی۔ آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ اگر اپنا کوئی پہچان والا کہیں مل جائے نا تو ہم لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اس کی زیادہ مثال نہیں دیتا ہوں، خالی اجمیر شریف میں آپ ہر سال عرس میں جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا، یعنی جان پہچان والا چچا ہے، ماموں ہے، کاکا ہے، بھانجا ہے، لیکن قریب سے گزرو تو وہ یہ بھی نہیں مطلب سلام کرنے سے بھی گریز کرتا ہے کہ کہیں میرے یہاں آ کر ٹھہر نہ جائیں۔ یعنی یہ حالات کبھی کبھی اسے بنتے ہیں، لیکن یہ علی کے لال ہے، فاطمہ کے لخت جگر ہے۔ کہا ماں آپ وہی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا چل میرے گھر لے گئے، 1000 بکریاں دی، 1000 درہم دیے، کہا میرے بھائی امام حسین یہیں رہتے ہیں، وہاں بھی جانا، وہاں سے بھی 1000 درہم 1000 بکریاں ملی، کہا قریب میں میرے بہنوی عبداللہ ابن جعفر طیار رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی جانا۔ جیسے وہ بڑھیا پہنچی نا تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے 2000 بکریاں۔ اب اس زمانے میں یہ ریوڑ جو ہے نا، یعنی بکرے اور گھینٹے جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی مالوں میں شمار ہوتے تھے، اس کو اندازہ لگائیے۔ یعنی اس زمانے میں عرب میں یہی مال سب سے قیمتی ہوتا تھا، اونٹ اور گھوڑے جو ہے نا یہی جانور تھے، مویشی تھے۔ کہا 2000 درہم 2000 بکریاں دیتا ہوں۔ اور جب یہ 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر وہ بڑھیا نکلی اور اپنے شوہر کے پاس پہنچی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ انہی کی عطا ہے جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں دعوت کھا کر گئے ہیں۔ اب جو کمیٹی والے یا جو کمیٹی کی ہیلپ میں دوسرے افراد امام حسین کے نام پر کھلاتے ہیں اور غلاموں کی دعوت کرتے ہیں، یہ فکر نہ کرنا کہ کم ہو جائے گا، اس لیے کہ علی کے لالوں کی اگر کوئی ایک بار دعوت کر دیں تو اس شان سے دیتے ہیں، اے امام حسین کے نام پر قربانی دینے والوں، جب قیامت کا دن ہوگا جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت سونے اور چاندی کے جام بھر کر اگر کوئی کھڑے ہوں گے وہ علی کے لال امام حسن ہوں گے اور امام حسین ہوں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا قیامت کے دن، اور یہ بڑی شان سے دیں گے۔ لیکن سنو، اتنی بڑی شان سے مولا کائنات نے سادگی سے زندگی گزاری، لیکن اللہ اکبر، ان کی زندگی کے اندر کچھ جنگیں ہوئی، اور اس جنگوں کی بنیاد پر اللہ اکبر آپ کی شہادت کے واقعات بنے۔ شہادت کا اصل جو وجوہات اور حکمتیں جو ہیں، حضور نے پہلے ہی اپنے خاندان والوں میں حضرت سیدہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ زینب کبریٰ اور مولا کائنات، یہ وہ نفوس قدسیاں، ایسے دیگر بھی فضائل ہیں، لیکن یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی ولادتوں پر یا جن کی جوانی میں یا جن کی زندگی میں ہی حضور نے انہیں ان کے وصالوں کی خبر دے دی تھی۔ اور کس انداز میں ان کا وصال ہوگا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ تاریخ کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں سے چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
جو شہادت مولائے کائنات پر دال ہیں، یعنی مطلب دلیل اور حجت ہے۔ سیدنا مولائے کائنات فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، خارجیوں کی جماعت میں سے ایک شخص تجھے قتل کرے گا، اور اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا حضور نے، اور فرمایا تجھے یہاں زخم لگے گا، فَيَسِيلُ دَمًا حَتَّى يَخْضِبُ لِحْيَتُكَ، فرمایا بس تمہارا خون بہے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حضور نے پہلی مرتبہ مولائے کائنات سے یہ شہادت کی مطلب بات کی۔ دوسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس وقت تم کیسے صبر کرو گے؟ میں نے عرض کیا حضور کب؟ کہا جب ہونے والا کام ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ ہونے والا کام جو میرے مقدر میں لکھا ہے اگر ہونے والا وہ ہوگا تو جو مقدر ہو چکا ہے علی صبر کے ساتھ اسے قبول فرما لے گا، یعنی یہ دوسرا اشارہ دیا۔ اور حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے علی، ایک بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، یعنی کائنات میں ایک بدبخت جو شقی ہوگا وہ یہ تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا بدبخت کائنات کا وہ ہوگا جو تمہاری کن پٹی پر وار کر کے تمہارے چہرے اور داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ یعنی حضور نے یہ تیسری بار فرمایا۔ ایک روایت اور ملتی ہے، خود مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں میں اتنا زیادہ یہ بیمار ہوا کہ میں بستر پر آ گیا، اور میری علالت کو دیکھ کر اصحاب کو یہ خوف ہونے لگا کہ اب علی المرتضیٰ وصال کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی المرتضیٰ بیمار ہیں اور بستر پر ہیں، اور ان کی کیفیات دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب مولائے کائنات بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، لن یموت الا مقتولا، فرمایا نہیں میرا علی ہرگز نہیں مر سکتا، فرمایا نہیں میرا علی ہرگز نہیں مر سکتا، بلکہ میرا علی دنیا سے جائے گا تو شہید ہو کر جائے گا۔ حضور نے یہ ڈائریکٹ شہادت کی بشارت دی۔ ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ مولائے کائنات کی شہادت کے حوالے سے یہ مقدر میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے قاتل تک کا نام عطا فرمایا۔ اب یہاں سے علم غیب مصطفیٰ بھی، اور خاص کر کے اس بدبخت کا نام بھی دیا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، اے علی، ابن ملجم نام کا ایک شخص ہوگا جو خارج کے لشکر سے علیحدہ ہو کر، خارجیوں کے لشکر سے علیحدہ ہو کر وہ تمہارے لشکر میں آئے گا، اور جنگ میں مجبوراً شریک ہوگا، یعنی وہ تمہارا بن کر رہے گا، مجبوراً شریک ہوگا، اس سے لشکر سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ علی کا لشکر، اے علی، جب تمہارا لشکر فتح یابی پائے گا تو اے علی، یہی وہ ابن ملجم ہوگا جو اجازت لے کر فتح کی بشارت سنانے کے لیے کوفہ آئے گا، اہل کوفہ کو فتح کی خوشخبری سنائے گا۔ ایک ذریعے کی وجہ سے وہ اے علی تیرے قتل پر آمادہ ہو جائے گا۔ یعنی حضور نے اجمالاً یہ بیان کیا، تفصیلاً نہیں، حتیٰ کہ فرمایا، اے علی، اسی کی تلوار سے تمہارے یہ کن پٹی سے لے کر داڑھی تک یہ زخم اور وار ہوگا، اور تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حضور نے بشارت بیان کر دی تھی، اب ظاہر سی بات ہے ذوق شہادت جو ہے نا وہ کھینچتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا جنگی دور گزرا، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ کا یہ دور جنگی نہ ہوتا، اللہ کے رموز اور اسرار اتنے بیان کر دیتے کہ ہمارے دل اسے سنبھال نہ پاتے، بلکہ ہمارے سینے ان اسرار اور رموز کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ لیکن پھر بھی مولائے کائنات نے جو علم دنیا کے اندر بانٹا وہ کسی چیز سے کم نہیں۔ لیکن سنیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور ان دونوں جنگوں کے بعد مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر دی، اور آپ بذات خود یعنی مولائے کائنات اب مطلقاً خلیفہ بن کر تخت نشین ہو گئے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دخل انداز نہ رہا، اور جیسے ہی مولائے کائنات نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، تب خارجیوں نے فتنہ اٹھایا، یعنی زور پکڑا، اور یہ وہی خارجی لوگ ہیں جو جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو آپ کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ توبہ کیجئے، یعنی مولائے کائنات سے یہ کہنے لگے، کہا آپ توبہ کیجئے۔ کہا کس بات پر؟ کہا تم نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ مولائے کائنات کا جملہ سنو، آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، جب ہمارے درمیان صلح ہو چکی ہے تو اب عہد شکنی کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے،
یعنی اب میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ عہد توڑ نہیں سکتا، ہمارے درمیان صلح ہو گئی۔ ان خارجیوں نے جب یہ سنا تو اللہ اکبر، انہی خارجیوں کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شواہد النبوہ میں یہ روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی عنقریب تم ایک جماعت مارقین سے جنگ کرو گے، لشکر کا جو سردار ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے سر اور کاندھے کے درمیان عورت کے پستان کی طرح گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ابھرا ہوا ہوگا، جس پر بال ہوں گے، اور اس شخص کو ذو صدیہ کہہ کر کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، دلائل یہ ملتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری خود فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضور کچھ سامان تقسیم کر رہے تھے، اسی درمیان ایک قبیلے کا بنی تمیم کا ایک شخص آیا جس کو ذو الخویصرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور جیسے وہ آیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے آؤ، اور جیسے وہ بالکل آگے آیا نا تو اب حضور تقسیم کر رہے تھے تو اس نے ایک جملہ کہا بے ادبی کا، کہا اعدل یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ عدل فرمائیں۔ حضور نے فرمایا وَيْحَكَ مَن يَعْدِلَ بَعْدِي، یعنی تیرے لیے تجھ پر افسوس ہو، میرے بعد پھر کون عدل کرے گا؟ یعنی میرے ہوتے ہوئے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدل کروں، میرے بعد پھر عدل کون کرے گا؟ اور میں ہی عدل کروں گا۔ جب حضور نے یہ کہا نا تو اللہ اکبر، اس وقت فاروق اعظم سے رہا نہیں گیا، قریب میں ہی موجود تھے، فرمایا کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں اس بدبخت کا سر ابھی اڑا دوں۔ اس وقت حضور نے نشاندہی فرمائی، غور سے سنیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا عمر چھوڑو، اس کے ساتھ ایک جماعت پیدا ہوگی۔ کس کے ساتھ؟ یہ ذو الخویصرہ، یہ خویصرہ کے ساتھ، خویصرہ کے ساتھ کہا، اس کے ساتھ جو ہے ذو الخویصرہ کے ساتھ ایک جماعت پیدا ہوگی، اور اس جماعت کا حال یہ ہوگا یحقرون صلواتکم بصلواتہم وصیامکم بصیامہم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمقرون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ فرمایا اے علی سنو، ان کی جماعت کا حال یہ ہوگا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے حقیر جانو گے، اور سنو یہ اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو پڑھنا ان کے سامنے حقیر جانو گے، لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور نے یہ ارشادات فرمائے۔ آج بھی یوٹیوب پر دلائل آپ خالی ان کی تلاوتیں سن لیں، اندازہ ہوگا کہ حضور نے جو 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا ہو بہو آج ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اے عمر، ان کا پیش رو اور ایک مرد جو ہوگا وہ سیاہ دل کا آدمی ہوگا، اس کے بازوؤں کے شانوں پر عورتوں کی طرح پستان کی طرح کے ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی تھی، جب میں جنگ نہروان میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، جب سارے خارجی کے لشکروں کو جب ٹٹولا گیا اور اس میں سے وہ شخص ملا جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، یعنی ایسا بندہ ملا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خارجیوں کی سورش اور آگے بڑھی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خارجی لوگ اور زیادہ سر اٹھائے، اس سے پہلے ان کا سد باب کرنا چاہیے، دروازہ بند کرنا چاہیے۔ آپ نے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور بلا کر کہا خارجی سر ابھار رہے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا خارجیوں پر غالب آئے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا ان کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ مولا کائنات نے پھر ایک جنگ کا آغاز کیا اور فرمایا اس جنگ میں جاؤ عبداللہ ابن عباس، تم سپہ سالار رہو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی وہاں خارجیوں سے جنگ لڑنے گیا، مولا کائنات کے فرمان کے مطابق اللہ نے مجھے فتح یابی نصیب فرمائی۔ اس میں سے سارے خارجی تو نہ صحیح، خارجیوں پر غالب ہم ہی لوگ آئے، لیکن کچھ خارجی مارے گئے، کچھ نے توبہ کر لی، اور کچھ خارجی بھاگ نکلے اور بھاگ کر انہوں نے نہروان کی جگہ پر جا کر وہاں اپنی پناہ لے لی۔ اور اس کے بعد وقت بیتتا گیا اور نہروان کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ اس کے بعد وہیں سے انہوں نے شر انگیزی شروع کی جو بھاگ چکے تھے۔ فرماتے ہیں جب خارجیوں کا فتنہ اور زیادہ بڑھنے لگا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اپنا ایک لشکر جرار تیار کر کے خود نہروان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ دیکھیے مولانا مفتی نواز صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی
सैयदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग नहरवान के लिए ये कोशिश शुरू फरमा दी और ख़ुद जंग के लिए तैयार हो गए और तशरीफ़ ले गए। जंग करने से पहले आपने खारजियों से इत्माम हुज्जत के तौर पर एक बयान फरमाया, उनके सामने तकरीर की, अज़ाब इलाही से सबसे अव्वलीन तरीन उन्हें डराया, जिसके नतीजे में 8 खारजी तौबा करके वापस लश्कर मौला अली में दाखिल हो गए। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में जब शामिल हो गए और जिनसे इत्माम हुज्जत किया था उसमें जो एक लश्कर का अमीर था जिसका नाम इब्ने कवाका, जो खारजियों के लश्कर का सरदार था, अल्लाह ताला ने उसे भी तौबा की तौफीक दी और वो खुद भी तौबा किया और 10 आदमियों को और लेकर मौलाए कायनात के लश्कर में शरीक हो गया। ये सारे के सारे इसमें दाखिल होने लगे। उसके बाद जो बच्चे थे उनसे मौलाए कायनात ने फिर जंग की और जंग नहरवान के मौके पर घुमसान की लड़ाई हुई। थोड़ी ही देर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाए कायनात के लश्कर को फतेह याबी अता फरमाई और नहरवान के खारजियों को अल्लाह ने ज़िल्लत और रुसवाई के साथ शिकस्त दी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ फरमाई थी, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कहा कि गिनती करो इसमें कितने मारे गए और कितने बच गए। 4000 खारजियों के लश्कर में से 3990 आदमी मारे गए, सिर्फ 10 जान बचाकर भाग निकले। मौलाए कायनात लश्कर के सिर्फ 9 आदमी में से, यानी लश्कर मौलाए कायनात में से 9 आदमी ने शहादत पाई और जंग जैसे ख़त्म हुई, मौलाए कायनात ने फरमाया, अब उस शख्स को तलाशा जाए जिसकी खबर मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाई, यानी जिसका ये गर्दन और कंधे के दरमियान जो उभरा हुआ गोश्त होगा। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने तलाश किया नहीं मिला, आए कहा अमीरुल मोमिनीन शायद वो खबीस भाग गया है। कुर्बान जाए मौलाए कायनात के यकीन पर। कहा यह कभी नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो कभी नहीं भाग सकता। यानी ये जुमला कहा कसम के साथ, कहा कभी नहीं भाग सकता। कहा क्यों? कहा इसके कत्ल की खबर मेरे महबूब ने मुझे बहुत पहले अता फरमा दी थी, यानी ये मारा ही जाएगा, इससे तलाशा जाए। जब फिर तलाश करने के लिए लश्करी गए और सारे वो मरे हुए लोगों को हटाने लगे, यहाँ तक कि जब दोबारा ढूंढा गया तो फरमाया 40 लाशों को हटाने के बाद नीचे से ये बदबख्त बाहर निकला, यानी जिसकी निशानी हुजूर ने इरशाद फरमाई थी। फिर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जंग फतेह की तो फरमाया, कौन है ऐसा कि जो इस जंग की खुशखबरी कूफा जाकर कोई दे आए। जैसे ही आपने ये कहा ना, अब सुनिए हुजूर की दूसरी खुशखबरी की मतलब ये तस्दीक हो रही है। उसी वक्त इब्ने मुलजिम खड़ा हुआ, जिसका नाम लेकर हुजूर ने फरमाया, इब्ने मुलजिम खड़ा हुआ, कहा अमीरुल मोमिनीन ये खबर मैं खुद कूफा पहुँचाऊँगा। मौलाए कायनात ने फरमाया, हाँ हाँ ये कहा हाँ हाँ तुझे ही जाना है, इसलिए कि तुझे अपना एक काम और भी करना है। पहला इशारा ये दिया, कहा हाँ हाँ तुझे ही जाना है और तुझे अपना एक काम और करना है। ये सुनकर इब्ने मुलजिम तिलमिला गया, यानी जैसे ऐसा लगता था कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। और ये इब्ने मुलजिम था कौन? गौर से सुनिए, आज हमारे यहाँ हालात बड़े तब्दील हो रहे हैं, हमें और आपको तारीख़ के इन अवराक़ को सुनने की ज़रूरत है। दिल के कानों से सुनो। तारीख़ ये बताती ये वही इब्ने मुलजिम है जो मिस्र के लोगों के साथ मदीनतुर रसूल आए, जो मिस्री लोग शहादत उस्मान गनी के लिए आए थे ना, ये उसी में शरीक था और हज़रत उस्मान गनी के कत्ल के लिए ये भी दाखिल था अंदर, यानी वो लश्कर में 2000 के अंदर। और उन्हीं के साथ वो मदीना तैयबा में आया और मदीना तैयबा में चंद रोज़ रहने के बाद फिर वो कूफा आ गया और कूफा में आकर डायरेक्ट मौलाए कायनात के पास गया और कहा कि मैं उन मिस्रियों में से हूँ जो शहादत उस्मान के लिए तुले हुए थे, मैं उन्हीं के साथ आया था, लेकिन आपके हाथ पर मैं तौबा करने के लिए आया हूँ और आपके लश्कर में मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। मौलाए कायनात के हाथ पर इसी ने तौबा भी की थी। यही इब्ने मुलजिम है। आगे सुनिए, जंग नहरवान के फतेह के बाद मौलाए कायनात ने एक जलसा मुनक्किद किया। अभी उसने ये कह दिया, कहा मैं देने जाऊँगा, फिर जलसा मुनक्किद हुआ। और जंग के फतेह के बाद जलसा जो मुनक्किद होता था उसका मकसद ये होता था कि सहाबाए किराम या ताबईन जो होते हैं वो अपने अमीर यानी जो अमीरुल मोमिनीन होते हैं उन्हें कुछ तोहफे पेश करते हैं, यानी जंग की फतेह की मुबारकबादी पर। तो सब अपने अपने तोहफे पेश करने लगे और जब तोहफे पेश करते करते ये इब्ने मुलजिम उठकर आया और उसने अपनी तलवार ली और तलवार लेकर मौलाए कायनात के सामने इसे लेकर खड़ा हो गया और कहा, अली मेरा भी हदिया तोहफा कबूल फरमाएं। मौलाए कायनात ने उसके हाथ से तलवार ली और तलवार लेने के बाद फिर वापस करते हुए कहा, इब्ने मुलजिम ये तलवार रख ले, तुझे इससे कोई काम करना है। दूसरी बार फरमाया,
کہا اسے رکھ لے، اس سے تجھے ایک کام کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی تلوار ہو جس سے وہ تجھے کام پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. یعنی واضح الفاظ میں ابن ملجم کو جب یہ کہا تو اسی وقت ابن ملجم زمین پر گرا اور گر کر رونے لگا اور کہا حضور ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا یہ کام مجھ سے کیسے ہوگا؟ یعنی میں آپ کے لشکر میں ہوں، توبہ کر چکا ہوں، اتنے دن سے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں، یہ کام مجھ سے کیسے ہوگا اور میں آپ پر تلوار چلاؤں گا؟ بس اتنا سننا تھا. اب مولا کائنات کے وہ جملے سنیے جو باب مدینۃ العلم کے ملفوظات ہیں. ارشاد فرمایا ابن ملجم سن، خدائی امور میں کسی کو مجال دم زدن نہیں، خدائی امور میں کسی کو مجال دم زدن نہیں، اور ہونے والی بات ہو کر رہے گی، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی بھی فرق ممکن ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اب یہ ہوگا. تو ابن ملجم نے کہا حضور جب میں آپ کے سامنے ہوں اور یہی کام مجھ سے ہی ہوگا آپ کہہ رہے ہیں تو ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا آپ میرے ہاتھ کاٹ دیجئے تاکہ یہ جرم مجھ سے نہ ہو. اللہ اکبر. مولا علی کا دوسرا جملہ سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ بغیر جرم کے کبھی کسی کو سزا نہ دینا. یعنی میں بغیر جرم کے تجھے سزا نہیں دے سکتا. پھر ابن ملجم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے وہ آ گیا، یعنی کوفہ وہ بشارت دینے کی. اور جیسے ہی کوفہ آیا تو کوفہ کے گلی کوچوں سے وہ آواز دیتا جا رہا تھا. کہا مبارک ہو جنگ نہروان کی فتح ہو چکی ہے، مبارک ہو جنگ نہروان کی فتح ہو چکی ہے. اب یہ گلی کوچوں سے خوشخبری سناتا جا ہی رہا تھا، اچانک ایک گھر کے قریب سے گزرا جہاں شادی کے معاملات طے ہو رہے تھے، یعنی شادی ہو رہی تھی. اب جیسے وہاں پہنچانا تو اسی وقت اس نے دف کی آواز سنی، یعنی کچھ بجانے کی آواز سنی. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ دف کی آواز تھی اور دف کے ساتھ عورتیں گانا گا رہی تھی. اور اسی عورتوں کی گانوں کی آواز میں، اب ظاہر سی بات ہے عورت گانا گاتی ہے نا، یعنی جو گیت گاتی ہے اس میں ایک آواز پہلے ایک عورت گاتی ہے، پھر بعد میں بقیہ ساری عورتیں گاتی ہے. تو جب ایک آواز وہ سنی نا تو اسی پر اس کے قدم وہیں کھمبے کی طرح جم گئے اور اس نے فوراً مکان کا دروازہ کھولا اور سوچا کہ میں اس سے اچھائی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا. لیکن جیسے وہ آگے بڑھا نا تو چند عورتیں اس کے سامنے آ گئی، اور جیسے سامنے آئی ابن ملجم نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا شادی ہے. کہا یہ گیت ڈف یہ کیوں بجایا جا رہا ہے؟ بند کر دو اسے. اس میں سے ایک بدبخت عورت جو خارجیہ بن کر کوفہ میں رہتی تھی، جس کا نام قطامہ بتایا جاتا ہے، وہ خارجیہ عورت آگے بڑھی اور کہا ابن ملجم اندر تو آیا کیسے؟ تو کہا کہ ابھی گا کون رہا تھا؟ کہا میں. کہا تیری آواز سن کر فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں. پتہ یہ چلا کہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہے. کہا تیری آواز میں مبتلا ہو کر میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، تیری آواز سن کر آیا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا سن، میں یہاں نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اب نصیحت کی بات چھوڑتا ہوں اور تجھ سے ڈائریکٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اسے کونے میں لیا اور سب سے پہلے اس نے پہلا جملہ اس عورت سے یہ کہا ایمی انتی ام داتا بالین، یعنی تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ قطامہ نے جواب دیا میں غیر شادی شدہ ہوں. ابن ملجم نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ قطامہ نے کہا میں قبیلہ بنی تمیم الرباب سے ہوں. قبیلہ بنی تمیم الرباب خارج میں سے تھا. فرمایا پھر ابن ملجم نے پوچھا تو شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس بدبخت قطامہ نے کہا جواب دیا چاہتی تو ہوں لیکن میرا مہر جو 3 باتیں میں نے رکھی ہے نا وہ کسی مرد کی طاقت میں ہے ہی نہیں کہ وہ پوری کر سکے. یعنی غیرت دلائی اس نے، کیونکہ اسے بھی اپنا مقصد پورا کرنا تھا. اس نے غیرت دلائی. ابن ملجم نے کہا تیری شرائط کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہے گا وہ مجھے 3000 درہم دے گا. کہا دوسری؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ خوبصورت کنیز دے گا. کہا تیسری؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میرے نکاح سے پہلے اس سے قتل علی ابن ابی طالب کرنا ہوگا. یہ تاریخ کا وہ منحوس وہ بدبخت آدمی ہے جس نے ایک عورت کے فتنے میں آ کر اس بدبخت نے یہ کہا 2 شرطیں تو پوری ہو سکتی ہے، علی کا قتل اتنا آسان نہیں. تو اس بدبخت خارجیہ نے کہا علی یہ پہلی 2 شرطیں تو معاف کر سکتی ہوں، علی کا قتل معاف نہیں کر سکتی. کہا وجہ؟ کہا مجھے آج تک وہ جنگ نہروان کا دین یاد ہے جس کی خوشخبری سنانے کے لیے تو آیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی جنگ نہروان میں میرے گھر کے 12 لوگوں کو علی المرتضیٰ نے مارا ہے اور میں انہی کا بدلہ لینے کے لیے یہاں آئی ہوں. میں کبھی بھی علی کے قتل کو معاف نہیں کر سکتی.
اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ابن ملجم تھوڑی دیر سوچتا رہا، اور خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ جب کسی کو ہلاک ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے دنیا اور فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں تمہاری یہ شرط ضرور پوری کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے اس نے ہاں بھر لی۔ جب اس نے ہاں بھر لی تو قطامہ نے کہا تیری تلوار مجھے دے دے۔ اس نے وہ تلوار لے لی، اور تلوار لے کر اس قطامہ نے اس تلوار کو اچھے سے زہر بجھا کر اس سے تیار کیا۔ یعنی زہر بجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے زہر کے اندر ڈبویا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو رنگ و روغن کیا جاتا ہے اسی میں وہ پیوست ہو جاتا ہے، یعنی رنگ اسی میں چڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو نوک بھی لگ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، یعنی اتنا زہر وہ قاتل ہوتا ہے۔ اس نے اس تلوار کو لے لیا اور کہا یہ تلوار میرے پاس رہے گی، جس دن یہ منصوبہ بنے گا اس دن تجھے یہ تلوار سونپ دی جائے گی۔ اس نے یہ بات طے کر لی، اور اس کے بعد جنگ نہروان سے واپسی پر، یعنی جب یہ خوشخبری آ گئی مولا کائنات آ گئے، اور جیسے مولا کائنات پہلے کوفہ میں آیا نا تو سب سے پہلے آپ نے جامع مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے پر منبر پر جلوہ فگن ہوئے، ایک تقریر فرمائی، اس تقریر میں اللہ کی حمد بیان کی، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت بیان فرمائی، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا، اتباع شریعت کی وصیت فرمائی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ماہ رمضان شریف تھا، اسی کے ساتھ مولا کائنات نے اپنے سیدھی طرف دیکھا نا تو منبر کے قریب سارے اماموں کا سردار حضرت سیدنا امام حسن تشریف فرما تھے۔ ان پر نظر ڈالی اور محبت کے ساتھ فرمایا یا بنیا کم مضی من شہرنا ھذا، اے بیٹے اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ نے عرض کیا ابا جان 13 دن گزرے ہیں۔ پھر آپ نے منبر کی بائیں طرف دیکھا اور شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ جیسی نظر پڑی آپ نے محبت سے فرمایا یا بنیا کم بقا من شہرنا ھذا، یعنی اے میرے بیٹے اس مہینے میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ وہاں گزر گئے پوچھا، یہاں باقی پوچھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی وقت بلا توقف جواب یہ تھا کہ ابا جان اس مہینے میں 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 13 دن گزرے اور باقی 17، کہا یہ 17 دن رہ گئے ہیں۔ مولا کائنات نے اسی وقت منبر پر بیٹھ کر اپنی داڑھی پر ایسے ہاتھ پھیرا اور پھیرتے ہوئے فرمایا رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہی میری یہ داڑھی اور میرا سر یہ خون سے آلود کر دیا جائے گا۔ یہ اپنے منبر پر تقریر کے دوران یہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا جو میرے لیے یہ کام کرے گا، یعنی جو مجھے قتل کرے گا، یہ امت کا بدترین شخص ہوگا، بدبخت ہوگا۔ اور پھر فرمایا دوسری بشارت جو تصدیق فرمائی، ارشاد فرمایا ایک ربائی پڑھتے ہوئے، کہا یہ قبیلہ مراد کا شخص ہوگا جس کے ساتھ میں تو اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ کہا جس کے ساتھ میں تو اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے قتل کے منصوبے تیار کر چکا ہے۔ یعنی تیسری مرتبہ یہ کہا۔ ابن ملجم اسی مسجد میں موجود تھا، سمجھ گیا اشارہ کہ میری جانب ہی ہے، فوراً کھڑا ہو گیا مسجد میں، روتا ہوا آگے بڑھا اور کہا امیر المومنین اگر میرے بارے میں آپ کا یہ گمان ٹھیک ہے تب اس وقت یہ کام کیجئے کہ مجھے قتل ہی کر دیجئے۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ سزا سے پہلے، جرم سے پہلے ہم سزا نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا سن، میرے نبی نے اس معاملے میں مجھے کس حد تک بشارت دی ہے اور اس کی تصدیق ابھی تو بھی کرے گا۔ یعنی جو کھڑا ہوا اس سے کہا اس کی تصدیق ابھی تو بھی کرے گا، اس حد تک مجھے حضور نے یہ بتایا۔ کہا کیا؟ آپ نے فرمایا بتا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلہ مراد۔ کہا بتا وہ تلوار جو مجھے تحفے میں دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ تلوار کہاں ہے؟ مولا کائنات پوچھتے ہیں کہا وہ تلوار کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ جو کام کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ کہا سن، جہاں وہ تیری تلوار ہے نا اسی سے تیری یہ مراد پوری ہوگی جو تو یہ دل میں ٹھان کر بیٹھا ہے۔ پھر فرمایا ابن ملجم میں تجھ سے ایک بات اور کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ پر عیب لگا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ پر عیب لگا رہا ہوں۔ کہا جب عیب نہیں لگاتے، آپ کا گمان یہی ہے کہ میں ہی قتل کروں گا تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سن، میرے سینے کو حضور نے اسرار الہی کا خزینہ بنا دیا ہے، اللہ کے رازوں کا خزینہ بنا دیا ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، مولا کائنات سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں سب لائبریری کی کتابیں، مدرسے کی کتابیں، دارالعلوم کی کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنے علم کا لوہا منواتے ہیں، اور یہ وہ 12 امام وہ ہیں جن کے لیے لائبریری کی کتابیں نہیں، وہ کتابیں ہیں
وہ لکھوائی مصطفیٰ نے ہے اور املا علی المرتضیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اور خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں کائنات میں رسول اللہ کے اس 12 افراد کو جو علم دیا گیا، کائنات میں یہ علوم اللہ نے انسان میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ کہا میرا سینہ حضور نے علم اسرار الہی کا خزینہ بنا دیا ہے۔ سن، میں جو بتا رہا ہوں اس راز میں سے ایک راز میں تجھے بتا رہا ہوں، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ راز الہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا حقیقت بھی یہی ہے، اب تو خود تصدیق کرے گا، یعنی ابھی تک تو میں کہہ رہا تھا نا، اب تو تصدیق کرے گا۔ کہا کیا؟ کہا سچ سچ بتانا، تجھے دودھ پلانے والی جو دایا تھی کیا وہ یہودیہ نہیں تھی؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیت کہاں تک جاتی ہے۔ کہا وہ یہودیہ نہیں تھی؟ ابن ملجم نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں، میری دودھ پلانے والی دایا یہودیہ تھی۔ کہا اس کے دودھ کے پلانے کا اثر تجھ میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ کبھی نکل نہیں سکتا، یہ راز ہے۔ اور پھر فرمایا ابن ملجم بتا، جب اس نے تجھے دودھ پلاتے وقت جب تو کسی شرارت کا عادی ہوا تو کیا تجھے اس نے ایک روز یہ نہ کہا تھا غصے میں آ کر؟ کہا کیا؟ کہا آخرو ناقت صالح، یعنی اے صالح کی اونٹنی کے کونچ کاٹنے والے، یہ تجھے نہ کہا تھا؟ اس نے کہا علی آپ نے سچ فرمایا، اس نے مجھے ایسا ہی کہا تھا، یعنی دوسرا راز بیان کیا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے سن، اس معاملے میں میرے نبی نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، ایک بدبخت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والا یعنی کونچ کاٹنے والا، اور دوسرا جو ہے میرا قتل کرنے والا، اور ابن ملجم وہ تو ہوگا جس کی تصدیق تو نے ابھی کی۔ پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ممبر پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، اور آپ روئے، آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ جب رونے لگے نا تو حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگو، میں جو بیان کر رہا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں موت کو ہمیشہ ہتھیلی میں رہ کر ہر میدان کا شہسوار رہا، ہر میدان میں آگے آگے رہا۔ جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، جنگ تبوک میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جتنی بھی جنگیں ہوئی میں ہر جنگ میں ہمیشہ آگے رہا۔ موت نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی موت سے میں نہیں ڈرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ آخر رو کیوں رہے ہیں؟ اب سنیے اس عظیم المرتبت شخصیت کی داستان ادیب۔ ارشاد فرمایا لوگوں، اس وقت جو میرا ایک شہزادہ میری سیدھی جانب اور دوسرا شہزادہ جو میری بائیں جانب بیٹھا ہے، کہاں ہاں کہا میرے جگر گوشوں پر جو وقت آنے والا ہے ان وقت کو یاد کر کر علی رو رہا ہے۔ یعنی داستان کربلا اور داستان شہادت امام حسن اور امام حسین بیان فرمائی۔ پتہ یہ چلا یہ جو ہم بیانات کرتے ہیں شہادت کا، یہ بیان کرنا بھی سنت علوی ہے۔ یہ بیان فرمایا آپ نے۔ پھر حاضرین کو مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے شہزادوں کی شان بیان کی۔ فرمایا یہ حاضرین جلسہ، جو بھی شخص اس وقت موجود ہیں وہ بھی سن لیں اور میری بات غائبین تک پہنچا دیں۔ اگر وہ وقت آئے کہ جس وقت میرے بیٹوں کی یہ حالت ہو جو میں نے ابھی بیان کی، کہ جب ان پر ظلم ہونے لگے، جبر ہونے لگے اور ان کو شہید کیا جانے لگے، اگر تم میں سے کوئی اس وقت ہو تو میں ان سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس میں ضرور شرکت کریں، یعنی ان کی مدد کریں، اور اگر ان کی مدد نہ کر سکیں تو کم از کم ان کی داستان سن کر غمگین ضرور ہوا کریں اور ان کے غم میں آنسو بہایا کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ کے یہ کلمات جب لوگوں نے سنے، محفل میں ایک سناٹا چھا گیا، لوگوں کی آنکھیں جو ہیں ساون بھادو کی طرف برسنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ جو ہے مکمل فرمایا۔ پھر مولا کائنات کوفہ کی مسجد سے، جامع مسجد سے نکل کر گھر گئے، اور جیسے گھر گئے نا تو ایک دن افطاری امام حسن کے ساتھ، ایک دن افطاری حضرت امام حسین کے ساتھ، یہ دونوں دن ہوا کرتا تھا۔ جیسے حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ ہمارے دونوں بھائی کے یہاں افطاری اور سحری کیا کرتے تھے، اسی دوران کبھی کبھی وہ ہمارے گھر میں ابن ملجم آیا کرتا تھا، یعنی وہ بدبخت، وہ کبھی کبھی آیا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے آ کر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی، مولا کائنات نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا ابن ملجم۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ایک سواری کی ضرورت ہے، یعنی سوار ہونے کے لیے مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ فرمایا اريد حیاتہ وہو یرید قتلی ان ھذا قاتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے بارے میں قتل کے ارادے کر رہا ہے اور میرا قتل کرنا چاہتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا فما یمنعک، پھر آپ اسے قتل سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا انہ لم یقتل بعدی،
فرمایا میں اسے قتل اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میرے قتل کے بعد پھر کائنات میں کسی کو قتل نہ کر سکے گا. یعنی یہ جملہ کہا. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت امام حسن پاک کہ میرے بابا کی خوراک کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ میں نے ایک بار عرض کیا حضور خوراک میں اتنی کمی کیوں کر دی؟ فرمایا حسن اب میرا وقت ودا قریب ہے، جانے کا وقت قریب ہے. میں چاہتا ہوں دنیاوی غذاؤں سے میرا پیٹ خالی رہے، انوار الہی سے میرا سینہ منور ہو جائیں، اور میں اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ادھر ابن ملجم، مولا کائنات نے جب یہ جملے کہے ادھر سے ابن ملجم نکلا اور اس کی سواری کا آپ نے انتظام فرمایا، اور وہ فوراً جا کر خارجیوں کو جو 3 آدمی کو اس نے 2 آدمی کو تیار کیا تھا اس نے تیاریاں شروع کر دی. اس میں سے ایک بندہ اس نے شبیب بن بحیرہ کا نام آتا ہے، ایک بندہ وہ لیا. دوسرا خارجی جس کا نام وردان تمیمی ہے اس کو لیا. انہوں نے بات چیت کر لی. 19 رمضان مبارک کی رات کو یہ تینوں افراد نے اسی بدبخت جو قطامہ تھی اسی کے یہاں انہوں نے رات گزاری. اور جیسے ہی مولا کائنات 19 رمضان مبارک کو مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل کوفہ مسجد میں چاروں طرف آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ میں لشکر ہے. اور جیسے ہی لشکر کو ساتھ دیکھا تو فرمایا آپ لوگ ساتھ کیوں ہیں؟ تو آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ ساری باتیں سنا دی ہے، تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی آپ کو قتل نہ کر دے. مولا کائنات نے فرمایا تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تقدیر کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتی. اور یہ قیدیوں کی طرح حفاظت کیا، جب وہ حفاظت کرنا چاہے گا تو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب اس نے لکھ دیا ہے تو پھر کوئی مٹا نہیں سکتا. چلے جاؤ، سب کو ہٹا دیا. اور آپ پچھلی رات تنے تنہا کوفہ کی جامع مسجد میں مشغول عبادت رہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور یہ جملہ کہتے رہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تازہ وضو کیا اور ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا، یعنی اے علی اب مرنے کے لیے کمر چست کر لو، موت ان قریب تم سے ملنے والی ہے، موت سے نہ گھبرانا. جب میدان رضا میں تم نے قدم رکھ ہی دیا ہے تو اب موت کا بھی مقابلہ بڑی دلیری کے ساتھ کرنا. آپ نے یہ کہہ کر آگے قدم بڑھایا. رات کے پچھلے پہر آپ گھر تشریف لے گئے. پھر مسجد واپس آنے لگے نا تو گھر کی مرغابیاں جو تھیں نا آپ کی پالی ہوئی بطخ وہ سب کی سب نکلی اور شور مچانے لگی. صاحب زادیوں میں سے حضرت اماں زینب کبریٰ ام کلثوم آگے بڑھی، ہٹانے لگی. فرمایا صاحب زادیوں اسے رہنے دو، اب یہ تمہارے بابا کو آخری سلام پیش کر رہی ہے، الوداع کہہ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد میں اندر پہنچا، رات کا آخری پہر تھا اور مسجد میں تشریف لاتے ہی آپ نے ایک شعر پڑھا، خلو سبیل المؤمن المجاہد فی اللہ لا یعبد غیر الواحد. فرمایا راستہ دو مومن مجاہد کو، راہ خدا میں وہ غیر معبود کی عبادت نہیں کرتا. اس کے بعد اسی رات میں ابن ملجم جو ہے اپنے دونوں ساتھیوں کو راتوں رات لے کر اس خارجیہ کے یہاں سے پلان بنا کر اسی مسجد میں جو ہے آ چکا تھا. اور جیسے مولا کائنات اندر داخل ہوئے، مولا کائنات نے مسجد میں سب سے پہلے پہنچ کر آپ نے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پہلے دروں کے اندر، یعنی پہلی جو کمان تھی اس زمانے کے اعتبار سے مسجد کی، اس میں یہ بدبخت شبیب خبیث چھپا ہوا تھا. اس نے پہلے ہی مولا کائنات پر اس نے پہلا وار کیا، اور جیسے اس نے وار کیا نا تو مسجد کی دیوار سے وہ ٹکرایا. وہ وار مولا کائنات پر نہیں ہوا. مولا کائنات فرماتے ہیں کرشمہ قدرت دیکھو، شور و غل مچاؤ نہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں صبر سے دوسرا قدم آگے بڑھایا نا تو دوسری محراب سے مجھ پر جو دوسرا بدبخت کھڑا تھا اس نے مجھ پر وار کیا، لیکن اس کا وار بھی دیوار سے ٹکرایا. اس کی نیت بھی مکمل نہ تھی، اس کی نیت بھی جو ہے فتور سے بھری ہوئی تھی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا. مولا کائنات فرماتے ہیں اب میں جیسے محراب کے اندر بالکل پہنچ گیا، آپ فرماتے ہیں اسی محراب میں یہ بدبخت ابن ملجم چھپا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے ہی جیسے میں نے نماز شروع فرمائی، فرماتے ہیں اس بدبخت نے میری نماز کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر وار کیا اور وہ ضبط
دیکھا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر ہیں، آپ کا سر مبارک، آپ کی داڑھی مبارک پوری خون سے لت پت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی مسجد سے لایا جانے لگا، اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اب ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اسی حالت میں میں رسول اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اسی حالت میں میں فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤں گا، اسی حالت میں چچا حمزہ سے ملاقات کروں گا، اسی کیفیت سے میں جعفر طیار سے ملوں گا۔ حسنین کریمین قریب آ گئے، کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں کسی نے عرض کی حضور وہ بدبخت جو بھاگا تھا نا، کہا ہاں، کہا وہ قاتل پکڑا جا چکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اب تمہیں ان قاتلوں کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے جو دو بھاگ چکے ہیں، وہ بھی لائے جائیں گے، یہ بھی لایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا اگر میرا اسی میں وصال ہو گیا تو فیصلہ میں کروں گا، وصال ہو گیا تو ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کرنا، جو اس نے میرے ساتھ سلوک کیا ایک ہی بار کرنا اور اس کا کام تمام کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کا بدلہ میں خود ہی اپنے ذریعے سے انتقام لوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان مبارک سے لے کر 21ویں تک اللہ اکبر اسی زخم کی حالت میں جو ہے ملوث رہے۔ اور اس کے بعد جب کسی نے کہا حضور اب جو ہے آپ کے لیے کوئی مشروبات تیار کیا جائے، اور جیسے وہ مشروب پیش کیا گیا وہ بھی آیا کہ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ حضور اب وقت بالکل قریب ہے، آپ وصیتیں فرما دیں۔ مولا کائنات میں بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں اب تم میرا راستہ خالی کر دو، دروازوں سے ہٹ جاؤ، مکان خالی کرو، اس لیے کہ علی دیکھ رہا ہے کہ اب کچھ اور ہستیاں تشریف لا رہی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے آخری وقت میں کہا کچھ ہستیاں طلب آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہذا الملائکہ والنبیون، یعنی ملائکہ کی جماعتیں آ رہی ہیں، انبیاء کی جماعت آ رہی ہے، رسولان اعظام کی جماعت آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ دیکھو دیکھو میرے محبوب محمد رسول اللہ، اور جیسے مولا کائنات نے یہ کہا تو ایک شور بپا باہر ہو گیا، کہا یہ دیکھو حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے حضور تشریف لے آئے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت سارے لوگ خاموش ہو گئے، اندر سے آواز سنی گئی، حضور فرماتے ہیں علی تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہیں اس مقام سے لے کر اس سے بہتر مقام تک اللہ نے تمہیں رسائی عطا فرما دی ہے، یعنی تم اب اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں اللہ نے تمہاری کامیابی کی ضمانت لکھی ہے۔ اور اس کے کہنے کے بعد ایک غیبی آواز آئی، اور وہ غیبی آواز یہ تھی، دوسری آواز آئی، کہا ہٹ جاؤ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب یہ دوسری غیبی آواز آئی، سب ہٹ جاؤ، یہ کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز بھی میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور وہ آواز لبیک کہتے ہوئے جب میں نے اپنے کانوں میں سنی کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، میں نے اس آواز کے ساتھ اپنی زبان سے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقدس جگہ پر ارشاد فرمایا، کہا میرا علی شہید ہو گیا، میرا علی شہید ہو گیا، میرا علی شہید ہو گیا، اب امت کا نگہبان کون ہوگا اور ان کی سیرت و کردار کی پیروی کون کرے گا؟ اور اس کے بعد جو ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فرش گیتی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور ان کے فیضان سے اللہ ہمارے سینوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آمین یا رحمتک یا ارحم الراحمین۔